تمام قسم کی تعریفات، بڑائی و بزرگی اللہ عز و جل کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو اس کائنات اور کائنات کل کا مربی و پالنہار ہے۔ بعدہ لا کہاں کروڑہ درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبی و رسول پر، خصوصیت کے ساتھ اللہ کے آخری نبی مدنی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، سیرت محمدی علیہ السلام کی 8ویں کڑی لے کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگارہ سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تمام مسلمانوں کو محبت کرنے کی، اس کو پڑھنے کی، سننے کی اور اپنے زندگی کے تمام مرحلوں میں نافذ کرنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ حضرات، یہ اللہ رب العالمین کا بڑا ہی فضل ہے کہ ہم نے سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پاکیزہ نشست شروع کیا، اور اس کے فضل سے الحمدللہ 8ویں نشست میں ہم اور آپ پہنچ چکے ہیں۔ اس سے پہلے نشست کے اندر پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی سے پہلے کے چنندہ واقعات اور نبی بنائے جانے کا مرحلہ آپ لوگوں کے سامنے جو ہے بیان کی گئی تھی۔ ہماری اور آپ کی گفتگو کا اختتام اس بات پر ہوئی تھی کہ پہلی وحی کے اندر سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئی۔ یہاں سے مسلمانوں کے ترقی کے دور شروع ہوئے، مسلمانوں کی کامیابی و کامرانی کے مرحلے یہاں سے شروع ہوئے۔ مسلمانوں نے یہاں سے عروج کے خواب دیکھے اور خواب کو انہوں نے پورا بھی کیا۔ یہ جو پہلی وحی لفظ اقرا ہے، یہ ایسی وحی ہے جس نے دیکھتے ہی دیکھتے عرب قوم کے امیوں میں، ان پڑھوں میں علم و شمع کی ایک ایسی روح پھونکی جس کی وجہ سے وہ امی، وہ ان پڑھ الحمدللہ بہت ہی عروج حاصل کیا، انہیں بڑی بلندیاں ملی، رفعتیں ملی۔ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کسی شاعر نے کہا تھا، تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، اور کانٹوں کو گلوں کے قسمت دی ذروں کے مقدر چمکائے۔ وہ عرب قوم جو دنیا کی سب سے پچھڑی، سب سے رذیل قوم تھی، سب سے ذلیل قوم تھی، اس وحی کے نزول سے پہلے اقوام عرب میں ڈھونڈنے سے کہیں جا کر کے کوئی لکھنے پڑھنے والے ملتے تھے، لیکن اس وحی کے نازل ہونے کے بعد انہی امیوں نے جو شہرت پائی، دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا پر ان کا قبضہ ہوا، اور الحمدللہ وہ دور بھی مسلمانوں نے دیکھا کہ جب امیر المومنین امیر معاویہ کا جو دور خلافت تھا، تقریباً 4 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں نے اس زمانے میں حکومت کی تھی۔ یہ چند سالہ زندگی کی محنت کا نتیجہ تھا، اور یہ پہلی وحی کی برکت کا نتیجہ تھا۔ حضرات، اس وحی کے نازل ہونے کے بعد ہی دنیا نے وہ ترقی دیکھی ہے جسے ہم نے سائنس کا نام دیا ہے۔ یہ رب العالمین کا قرآن عظیم کا فضل عظیم ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس وحی کے نازل ہونے کے بعد مسلمانوں میں بڑے بڑے مفکرین پیدا ہوئے، بڑے بڑے علماء،
بڑے بڑے مفسرین، فصحا، بلغا، ادبا، بڑے بڑے محدث مسلمانوں میں پیدا ہوئے، اور آج جو ہم ترقی دیکھ رہے ہیں اس کے بانی مبانی معمار اول مسلمان ہیں۔ یورپ آج بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے۔ اس وحی کے نازل ہونے کے بعد مسلمانوں میں بڑے بڑے ماہرین پیدا ہوئے، ضخیم اور عظیم کتابیں انہوں نے نوٹ کی۔ میں نے کہا تھا کہ تاتاریوں کا جب حملہ ہوا، اس حملے میں، اس جنگ میں انہوں نے جو سب سے زیادہ ہمیں نقصان پہنچایا تھا، جس ذریعے سے وہ ہمارے علوم تھے، ہماری کتابیں تھیں، ہمارے علوم کو انہوں نے لوٹا، ہماری کتابیں ہمارے لائبریریوں سے انہوں نے لوٹا، اور لوٹ کر کے اپنے لائبریریوں میں اس کا ذخیرہ بنایا۔ آج بھی جرمن کے کیپٹل سٹی برلن کے اندر ان کی لائبریری میں ہمارے پرکھوں کی، ہمارے اجداد کی لکھی ہوئی کتابیں موجود ہیں۔ لفظ اقرا یہ وہ ندا تھی، یہ وہ اعلان تھا جس کے بدولت علم و شمع کی قندیلیں ایک زمانے تک مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی، لیکن آج صورتحال اس کے برعکس۔ علم دین میں بھی ہم بہت پیچھے، علم دنیا میں بھی پیچھے ہوتے جا رہے ہیں۔ نہ تو ہمارے پاس شرعی علوم اور نہ تو عصری علوم، دونوں میں بہت ہی زیادہ پیچھے جا چکے ہیں، جبکہ اس وحی کا پہلا پیغام ہی یہی ہے کہ کائنات کے لوگوں تمہیں پڑھنا ہے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، دنیا کے لوگوں تمہیں پڑھنا ہے، پڑھنا ہے، پڑھنا کیا ہے؟ رب العالمین کی معرفت سب سے پہلی پڑھنی ہے، رب کا نظام پڑھنا ہے، رب کا قانون پڑھنا ہے، اس کے بعد رسالت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہے، اس کے بعد اب ہمیں دنیا پر آنا ولا تنسوا نصیبک من الدنیا واحسن، اب دنیا پڑھنی ہے۔ پہلے رب کی معرفت، نبی کی رسالت، اس کے بعد اب دنیا کو پڑھنا ہے، دنیا کی ہر چیز پڑھنا۔ اور مسلمانوں، علم کی کمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے بہت سارے جرائم، بہت ساری برائیاں، بہت سارے فتنے ہمارے معاشرے کے اندر جنم لے رہے ہیں اور لیتے رہیں گے۔ علم کی کمی ہے نا تو بولتے ماں کی قسم، باپ کی قسم، میری قسم، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، یہ علم کی کمی ہے۔ علم ہوتا، اللہ کی معرفت ہوتی، اللہ کا نظام پڑھے ہوتے، اللہ کا قانون پڑھے ہوتے، تو ایسے قسم کو کھانے سے اجتناب کرتے کہ اسلام کے خلاف ہے، یہ اللہ اور اس کے نبی کے خلاف ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، نہ ماں کی قسم کھا سکتے، نہ باپ کی قسم کھا سکتے، نہ اپنی ذات کی قسم کھا سکتے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتے۔ یہ علم کی کمی کا نتیجہ ہے کہ جس کی چاہتے قسم کھا لیتے۔ اللہ کے نبی نے کہا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، اللہ کے علاوہ جس نے کسی اور کی قسم کھائی، کسی کی بھی، اللہ کے علاوہ جس نے کسی کی بھی قسم کھائی تو اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ ہم جہالت کی بنیاد پر شرک جیسے گناہ عظیم کو انجام دیتے ہیں، اور احساس بھی نہیں ہوتا ہے ہمیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ رب کی مخالفت کر رہے ہیں، احساس بھی نہیں ہوتا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پامال کر رہے، احساس بھی نہیں ہو پاتا، جہالت۔ تو بہرحال حضرات، یہ پہلی وحی کا کمال تھا کہ عرب کے امیوں کو جمال ملا۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت ہی گری قوم تھی، ان کے پچھڑے پن کا یہ عالم تھا کہ آپ جانتے ہیں کیسر و کسرا جیسی سپر پاور طاقتیں جو زمانے میں موجود تھی، انہوں نے جنگڑنا کا جو پیپر، اس کا جو رجسٹر ہوتا، اس میں ان عرب قوموں کے نام کو لکھنا معیوب سمجھتے تھے۔ پیپر ناپاک ہو جائے گا، رجسٹر ہی ناپاک ہو جائے گا، اس لیے ان کے نام کو ماسٹر سے خارج کر رکھا تھا کہ نہیں، یہ ان کے شان کے، ان کے رجسٹر، ان کے پیپر کے خلاف تھا۔
یہ ذلت کا عالم تھا مسلمانوں، لیکن ان کو جو عروج ملا، ان کو جو ترقی ملی، ان کو جو رفعت ملی، انہوں نے جو بلندیاں اور کامیابیاں حاصل کی، چند سالوں کی محنت میں انہوں نے 4 لاکھ مربع میل پر جو انہوں نے خلافت قائم کی، یہ پہلی وحی کی برکت کا نتیجہ تھا مسلمانوں۔ اور صرف انہوں نے اس کو سنا نہیں بلکہ اس کو پڑھا، پڑھ کر کے اپنے دل و جان میں، اپنے جسم کے رگ رگ میں بسایا اور عملی جامہ پہنایا، جس کے بدولت دنیا میں ان پچھڑی قوموں نے انقلاب برپا کر دیا، اور آج ہم ان کا تذکرہ منابر رسول سے کرتے رہیں گے۔ بہرحال تو حضرات، سب سے پہلے ہمیں پڑھنا کیا ہے؟ پہلی وحی ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے کہ اللہ کی معرفت پڑھنی ہے، توحید پڑھنا ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ رب العالمین کے ذات کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ اس کے بعد نبی کے رسالت کو پڑھنا ہے، توحید پڑھنی ہے۔ اب نبی کے رسالت کے بعد دنیا ہمیں پڑھنا ہے۔ اس وحی کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ڈر گئے تھے، بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے، اپنے گھر آئے۔ سیرت نگاروں نے نقل کیا ہے کہ ان کے خوف کا یہ عالم تھا کہ جسم کے گوشت کپا رہے تھے، اتنا زیادہ دہشت میں تھے، اتنا زیادہ وہ ڈر گئے تھے کہ جسم کے گوشت بھی ہل رہے تھے۔ گھر آئے، ام المومنین اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، زملونی زملونی، اے خدیجہ مجھے چادر اڑھا دو۔ حضرت خدیجہ نے چادر اڑھایا۔ تھوڑے دیر کے بعد جب افاقہ ہوا، حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ میرے آقا، معاملہ کیا، ماجرا کیا، اتنا کیوں ڈرے ہوئے ہیں؟ اللہ کے نبی نے پوری تفصیل بتائی، پورا واقعہ بتایا۔ کہا خدیجہ، مجھے میری مستقبل خطرے میں نظر آ رہی ہے، مجھے میرے جان کا خطرہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نمایاں کردار نبھاتے ہوئے، مثالی کردار نبھاتے ہوئے اپنے شوہر کو تسلی دیتے ہوئے وہ تاریخی جملہ کہا تھا، کلا لن یخزیک اللہ ابدا، میرے سرتاز یہ ناممکن ہے، اللہ آپ کو ہرگز ہرگز ذلیل نہیں کر سکتا، تنہا نہیں چھوڑ سکتا، بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا، اللہ رب العالمین آپ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتے ہیں، جو بکھرے ہوئے دلوں کو جوڑنے کا کام آپ کرتے ہیں، لڑتے ہوئے لوگوں کو لڑاتے نہیں ہیں، ملاتے ہیں، بکھرے ہوئے لوگوں کو بکھارتے نہیں ہیں بلکہ انہیں جوڑتے ہیں۔ یہ عظیم خوبی آپ کے اندر ہے۔ مسلمانوں، کیا یہ خوبی ہمارے اندر بھی ہے؟ دو لڑ رہے ہوئے بھائیوں کو ہم ملاتے ہیں یا توڑتے ہیں؟ اگر توڑنے والی خوبی ہمارے اندر ہے تو اللہ سے توبہ کریں، لڑتے ہوئے لوگوں کو لڑائیں نہیں بلکہ انہیں چھڑائیں، انہیں قریب کریں، ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، معاملے کو طول نہ دیں۔ مزید حضرت خدیجہ نے کہا، وَتَحْمِلُ الْقَلْبَ، میرے سرتاج، میرے آقا، آپ کی دوسری خوبی یہ ہے، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، کمزوروں کا سہارا بنتے ہیں۔ کوئی بوجھ لے کر کے جا رہا، اللہ کے نبی آگے بڑھ کر کے اس کی مدد کرتے، تھوڑا میں بھی ساتھ دے دیتا ہوں، آپ کا تھوڑا سا مدد کر دیتا ہوں۔ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، اللہ کے حضرت خدیجہ نے کہا، اور آپ ان لوگوں کو کما کر دیتے ہیں جو معذور ہیں، معذور ہیں، مجبور ہیں، جنہیں کمانا نہیں آتا ہے، جو کما نہیں سکتے، مجبور گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے، ایسے مجبوروں کو کما کر کے آپ دیتے ہیں۔ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، مہمان نوازی کرتے ہیں، مہمان نوازی بھی آپ کرتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی، یہ وہ خوبیاں ہیں، یہ وہ صفات ہیں، یہ وہ کمالات ہیں جو مصیبتوں کو، پریشانیوں کو روکتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ان خوبیوں کی وجہ سے آپ کو ہرگز ہرگز ذلیل نہیں کر سکتا، رسوا نہیں کر سکتا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ کردار ہمیں اور آپ کو پیغام دیتا ہے۔ سب سے پہلا پیغام کہ مثالی خاتون، مثالی بیوی کیسی ہونی چاہیے۔
حضرت خدیجہ کا یہ نمایاں کردار ہمیں سب سے پہلا پیغام دیتا ہے کہ مثالی بیوی کی خوبی یہ ہونی چاہیے، اس کے اندر یہ علامت، یہ صفات ہونی چاہیے کہ جب اس کا شوہر باہر کے زندگی کا رنج و غم کا بوجھ لے کر کے آئے، بہت ڈھیر ٹینشن لے کر کے آئے، بہت زیادہ پریشانیاں اور الجھنیں لے کر کے آئے، تو مثالی بیوی کے کردار کو دیکھ کر کے، اس کے چہرے کی مسکراہٹ کو دیکھ کر کے، اس کے نمایاں اخلاق کو دیکھ کر کے باہر کے زندگی کا غم اور الم سب بھول جائے، جتنے بھی ٹینشن تھے سب بھول گیا۔ بیوی نے مسکرا کر کے گفتگو کیا، اچھے اخلاق سے پیش آئی، اور وہ عورت مثالی نہیں ہو سکتی جس کا شوہر باہر کی زندگی سے ٹینشن لے کر کے گھر میں آتا، بیچارہ پریشان ہے، بیوی نے دیکھا، شاید وہ سمجھی کہ یہ باہر سے کچھ کر کے آیا، میرے وجہ سے ناراض ہے، چہرے پر شکن دیکھی، پیشانی پر شکن دیکھی، بجائے کیفیت دریافت کرنے کے چڑھ دوڑی کہ ہو نہ ہو میری وجہ سے چہرہ بنا کر، جب بھی دیکھو چہرہ بنا کر رکھتے ہیں۔ اب وہ ٹینشن دور کرنے کے بجائے وہ بیوقوف بیوی اور زیادہ ٹینشن دے رہی ہے، بیچارہ جائے تو کہاں جائے، یہ سوچ کر آیا تھا بیوی کے پاس چل رہے ہیں، الجھنیں کم ہوگی، غم کم ہوگا، ٹینشن کم ہوگا، بیوی نے مزید ٹینشن بڑھا دیا، وہ بیوی مثالی نہیں ہو سکتی۔ شوہر باہر کی زندگی کا جب غم لائے، ٹینشن لائے، الجھنیں لائے، مثالی بیوی ایسی ہوتی ہے کہ اس کی کیفیت پوچھے، میرے سرتاز آپ کیوں اس طرح سے فکر مند ہے، غمگین کیوں ہے، ناراض کیوں ہے، چہرہ اداس کیوں ہے۔ مثالی بیویاں جو ہوتی ہے چہرہ دیکھ کر کے پڑھ لیتی ہیں میرا شوہر کسی ٹینشن میں ہے، کسی الجھن میں ہے، کسی مصیبت میں ہے۔ اب وہ اس مصیبت میں ہاتھ بٹاتی ہے جو مثالی بیوی ہوتی ہے، مصیبت بڑھاتی نہیں، الجھن بڑھاتی نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا وہ انسان چاہے کسی بھی میدان سے تعلق رکھتا ہو، باہر سے اگر الجھنیں لے کر آتا، گھر میں بھی اس کو الجھن اور ٹینشن ملتا بیوی کے جانب سے، تو کبھی بھی وہ نمایاں قابل ذکر کام نہیں کر سکتا، انقلابی کارنامہ انجام وہ انسان نہیں دے سکتا۔ باہر بھی ٹینشن، گھر میں بھی ٹینشن۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا کی عورتوں کو، قیامت تک آنے والی عورتوں کو یہ پیغام دیا کہ مثالی بیوی وہ ہے کہ ٹینشن میں اپنے شوہر کا ہاتھ بٹائے، اس کو حوصلہ دے، ہمت افزائی کرے، اس کی مدد کرے، مزید اس کو ٹینشن نہ دے۔ یہ مثالی بیوی کی خوبی ہوتی ہے۔ لیکن شاد نادر کوئی ایسی بیوی ملے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بیویوں کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی با اخلاق بنائے، اور ایسے مشکل حالات میں اپنے شوہروں کا ہاتھ بٹانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اپنے گھروں میں جا کر کے یہ حضرت خدیجہ کا کردار انہیں بتاؤ کہ حضرت خدیجہ کا کردار اس طرح سے۔ بہرحال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جو ہے جملے سے دوسرا جو پیغام ملتا ہے کہ نیکیاں انسان کو مصیبتوں سے بچاتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے جب اپنے خطرات کا اظہار کیا کہ خدیجہ مجھے خطرہ نظر آ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے یقین کے ساتھ کہا تھا کہ میرے آقا ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ آپ کے اندر ایسی ایسی خوبیاں ہیں، آپ ایسے ایسے نیک کام کرتے ہیں، آپ ایسی ایسی نیکیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو پریشانی میں، مشکلات میں نہیں ڈال سکتا ہے۔ اور آپ کے نمایاں کردار سے تیسرا پیغام ملتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار نبوت سے پہلے بھی معجزانہ تھا۔ آپ کے اخلاق نبوت سے پہلے بھی بہت زیادہ پاکیزہ تھے۔ دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، مصیبت زدہ لوگوں کا سہارا بننا، مشکلات میں ان کا ہاتھ بٹانا، اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرنا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ معمولی کام نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں یہ ایسے اعمال ہیں جو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا احب الناس الی اللہ انفعہم للناس، ایک دوسری روایت کے اندر خیر الناس انفعہم للناس،
لوگوں میں سب سے بڑھیا وہ ہیں، اللہ کی نظر میں سب سے محبوب اور اچھے وہ ہیں جو دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ دوسرے لوگوں کو جو فائدہ پہنچاتے وہ اللہ کی نظر میں سب سے محبوب ہیں۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اور جب تک بندہ، ایک انسان جب تک اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ رہتی ہے۔ اگر ہم اپنے بھائی کی مدد کریں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا۔ امید ہے کہ اب ان اپنے بھائیوں کے الجھنوں کو بڑھائیں گے نہیں بلکہ مدد کریں گے۔ اگر اللہ کی مدد چاہتے کہ اللہ کی مدد، اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہو تو ہمیں اپنے بھائیوں کی مدد کرنی ہوگی، انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو کردار ادا کیا وہ کردار یہ بتاتا ہے کہ آپ کے اخلاق نبوت سے پہلے بھی معجزانہ تھے۔ خدمت خلق کا جذبہ آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا تھا، آپ جو ہے کمال تک پہنچے ہوئے تھے۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا، مصیبت زدہ لوگوں کا ان کا ہاتھ بٹانا، بیماروں کا علاج کروانا، دوا کروانا۔ اب وہ بیمار چاہے کسی بھی قوم اور ملت کا ماننے والا ہو، ہماری شریعت، ہمارا دین مسلک و ملت مذہب کی تفریق نہیں کرتی ہے جو ہے حسن سلوک کے لیے، کسی کی تعاون کرنے کے لیے، کسی کی مدد کرنے کے لیے مذہب اسلام نے مذہب کی قید نہیں لگائی، مسلک اور جماعت کی قید نہیں لگائی کہ ہماری جماعت کا ہوگا تب مدد کریں گے، ہمارے مذہب کا ہوگا تب مدد کریں گے۔ بحیثیت انسان کے انسانیت کا تقاضا ہے کہ وہ سامنے والا پریشان، مجبور، بیمار، کسی بھی جماعت کا ہو، کسی بھی دھرم اور مذہب کا، کسی بھی قوم اور ملت کا ماننے والا ہو، انسانیت کا تقاضا ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، احسان کرے۔ لیکن مسلمان افسوس، ہم نبی کی حدیثوں کو سنتے ہیں، نبی کی سیرت کو سنتے ہیں، نبی کا کردار پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم مسلمانوں میں سے یہ اعلیٰ کردار دن بدن فوت ہوتی جا رہی ہے۔ ہم بجائے اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کے ان کے لیے الجھن کا، ٹینشن کا سبب بنتے ہیں، بجائے کم کرنے کے ان کی الجھنوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ کے واسطے اگر یقیناً ہم سے ہمارا کوئی بھائی تکلیف میں ہے، مسلمانوں اس سے ضرور معافی مانگ لو۔ اگر ہمارے کسی کردار سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کا ٹینشن بڑھ رہا ہے تو اپنے اس عمل کو سدھارنے کی کوشش کرو۔ لیکن ایک بات اور ضروری ہے کہ جس عمل سے سامنے والے کو تکلیف پہنچ رہی ہے، ہم عالم الغیب نہیں ہیں، سامنے والے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بھائی کو بتا دیں کہ بھائی اس کام کی وجہ سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے، تاکہ وہ اصلاح کر سکے۔ اگر دل میں جانیں گے تو یاد رکھنا اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اس کے کسی عمل سے اگر ہمیں تکلیف پہنچتی ہے لیکن سامنے والے کا مقصد تکلیف پہنچانا نہیں ہے، وہ جانتا نہیں ہے، غیر ارادی طور پر اس سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، تو انسانیت کا تقاضا ہے، اسلام کا اور ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ غلطی اس کو بتا دے کہ بھائی آپ ایسی غلطی کر رہے ہیں جس سے ہمیں تکلیف ہو رہی، ممکن ہے اصلاح کر لے گا، رشتے مضبوط ہو جائیں گے، محبتیں بڑھ جائیں گی۔ یہ اسلامی تقاضا ہے۔ اور ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ کسی نے کوئی غلطی کر دی، اس کو دل میں جان کر کے اس سے عداوت کرنا شروع کر دے، بغض رکھتے اس کے خلاف، اپنے دل میں اپنے ایمان اور اعمال کی فکر نہیں کرتے ہیں۔ جو ہم نمازیں پڑھتے، اللہ کی عبادتیں کرتے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ ہمارے بغض و حسد کی وجہ سے ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، ہماری عبادتیں رائگاں ہو جائیں گی۔ اللہ کے لیے جو ہم سجدہ کرتے ہیں، سجدہ کوئی معنی نہیں رکھتی اگر دل میں بغض و حسد ہے، اس کی فکر نہ کرتے کسی سے بھی جلنا شروع کر دیتے۔ اسلام کے خلاف ہے، نبی کی سیرت کے خلاف ہے، نبی کی شریعت کے خلاف ہے۔ تو انشاءاللہ العظیم ہم ایسے اعمال قبیحہ سے ضرور اجتناب کریں گے جن اعمال کی وجہ سے ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، انشاءاللہ تعالی بچیں گے انشاءاللہ۔ حضرات، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید اطمینان قلب کے لیے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر کے گئیں، پورا واقعہ کہہ سنایا۔ یہ ورقہ بن نوفل
بہت بڑے بزرگ اور کرسچن عالم تھے. بائبل ہے، توریت وغیرہ، اس کے بارے میں بہت ہی اچھی جانکاری تھی، گہرا نالج تھا. ان کے پاس لے کر کے گئیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا، آپ کا یہ کردار کہ دنیاوی اعتبار سے کسی سے بھی مدد کی گہار لگا سکتے بشرطے کہ زندہ ہو، مردہ نہ ہو. دیکھو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی بن چکے ہیں، نبوت کا مقام انہیں مل چکا ہے، انہیں تھوڑا غم اور ٹینشن ہے. اس ٹینشن اور الجھن کو دور کرنے کے لیے خود بخود ان کا ہاتھ بٹاتی ہیں اور مزید اطمینان قلب کے لیے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل جو کرسچن عالم تھے ان کے پاس لے کر کے گئی. آپ کا یہ کردار ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے کسی سے بھی مدد حاصل کیا جا سکتا ہے اور جانکاری کے لیے کسی سے بھی جانکاری لی جا سکتی ہے. مذہب کی، مسلک کی، جماعت کی اس کی کوئی قید شریعت نہیں لگاتی ہے کہ آپ ان کے پاس مت جاؤ، بشرطے کہ آپ کا عقیدہ مضبوط ہو، آپ بہکے نہ. اگر علم کی کمی ہے تو کوئی بھی بہکا دے گا، عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. ورقہ بن نوفل پورا واقعہ سننے کے بعد حضرت خدیجہ سے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا، گزشتہ تمام نبیوں کے پاس آیا کرتا تھا، اور یہ تو آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ ہیں. ورقہ بن نوفل نے برجستہ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے مرحلوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. آج جو لوگ تمہیں امین اور صادق کہہ رہے ہیں، جو لوگ آپ کا سپورٹ کر رہے ہیں، آپ کی کوپریٹ کر رہے ہیں، یہی لوگ آگے چل کر کے آپ کو آپ کے شہر مکہ سے نکالنے والے ہیں. وہ دن قریب ہے جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے شہر سے نکالے گی. اللہ کے نبی نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا اوا مخرجی یہم، کہا کہ کیا یہ میری قوم مجھے مکہ سے نکالے گی؟ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ اس دنیا کے اندر جو بھی حق و صداقت کا پیغام لے کر کے آیا ہے، جو بھی سچائی کی دعوت لوگوں تک پہنچایا ہے، صداقت کا پیغام جو بھی پہنچایا ہے، اللہ کی توحید کا پیغام جو بھی پہنچایا ہے لوگوں اللہ کے بندوں تک، دنیا والوں نے اس سے دشمنی کی ہے، اس سے بغاوتیں اور عداوتیں کی ہیں. کاش میں زندہ ہوتا، اس وقت جوان ہوتا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی میں مدد کرتا، آنے والے مشکلات کا دفاع کرتا، آپ کا ہاتھ بٹاتا. یہ اور بات ہے کہ ورقہ بن نوفل چند مہینوں کے بعد یا چند دنوں یا چند سالوں کے بعد، اختلاف ہے، انتقال کر گئے، زندہ نہیں رہے. پہلی وحی کے بعد آمد وحی رک گئی، وحی کا آنا بند ہو گیا، جس کو فترۃ الوحی کے نام سے جانا جاتا ہے. اس کی مدت میں بھی اختلاف ہے کہ کتنے دنوں تک وہ رک گئی تھی. دیکھو الرحیق المختوم کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ تقریباً 10 دن تک، اور پیغمبر عالم کے اندر ہے 3 سال 2.5 سال، اور اسی طریقے سے زاد المعاد اور دوسری سیرت کی کتابوں میں 10 دن کا بھی تذکرہ ہے. علل اختلاف ایک مدت تک وحی کا آنا بند ہو گیا تھا، اور اس لیے بند کیا گیا تھا تاکہ اللہ کے نبی کے دل میں جو دہشت بیٹھی ہوئی ہے، پہلی ویسے جو انہیں ٹینشن ملا، جو خوف طاری ہوا دل پر، وہ خوف وہ دہشت نکل جائے اور مزید ایک نئی طاقت، نیا شوق، نیا ذوق لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار کریں، وحی کے مشتاق ہوں. اور ہوا بھی یہی کہ آپ کے اندر سے خوف نکلا، اور الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بڑی شدت سے وحی کا انتظار کرنے لگے کہ آپ غار حرا سے عبادت کر کے مکہ آ رہے تھے. ابھی جبل حرا سے اترے تھے، وادی میں پہنچے تھے کہ ایک آواز آئی، غیبی آواز. آپ نے اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا لیکن کوئی نظر نہیں آیا. اپنی نظر اوپر اٹھائی تو دیکھا کہ زمین و آسمان کے درمیان ایک وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا، زمین و آسمان کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. اللہ کے نبی حضرت جبریل امین کو دوسری مرتبہ اصلی شکل میں دیکھ کر کے بہت زیادہ گھبرا گئے، اور گھبرا کر کے اپنے گھر واپس آئے. حضرت خدیجہ سے پھر کہا خدیجہ زملونی، مجھے چادر اڑا دو.
اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جیسے چادر اڑایا گیا تھوڑا سا فاقہ ہوا، سورۃ المدثر نازل ہونا شروع ہو گئی. سورۃ المدثر یہ دوسری وحی میں، اور یہ دوسرا وحی جو ہے رب العالمین کے جانب سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پیار بھرا پیغام تھا. اللہ نے کہا یا ایھا المدثر، اے کملی والے پیغمبر، اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے پیغمبر. اس خطاب کے ذریعے سے رب العالمین نے آپ کو آپ کا مقام بتایا، آپ کا مشن بتایا، آپ کے مشن سے واقف کرایا. قم فانذر، اب اٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ. اب آپ کے لیے سونا نہیں، سونے کا وقت نہیں، بلکہ سوئی ہوئی انسانیت کو جگانا ہے. سورۃ المدثر کے اندر آپ کو آپ کا مشن بتایا گیا ہے کہ آپ کا مشن کیا ہے، دعوت و تبلیغ. اس کے بعد سورۃ المزمل نازل ہوئی جس کے اندر اس مشن کے لیے جو تیاریاں ہونی چاہیے وہ تیاریاں کرائی گئی. کیونکہ نبوت و رسالت کوئی معمولی کام نہیں، بہت بڑا کام ہے، بلکہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے. قوم کی رہنمائی کرنا، قوم کی رہبری کرنا، قوم کی کمانڈری کرنا، قوم کی امامت کرنا کوئی معمولی کام نہیں. مسلمانوں، لوگ مختلف طبیعتوں، مختلف مزاج کے ہوتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے سوچ ذہن میں رہتے ہیں، کیا کیا سوچتے ہیں، اور سب کو لے کر کے چلنا، پوری قوم کو سنبھالنا، ان کی سختی کو برداشت کرنا، ان کے پیشانی پر شکن کو دیکھ کر کے صبر کر لینا، جذبات سے ہٹ کر کے جو ہے ہوش سے کام لینا، صبر سے کام لینا، جوش سے ہٹ کر کے کام کرنا، حکمت عملی کی روشنی میں اپنے مشن کو آگے بڑھانا، یہ دعوی نبوت اور رسالت کوئی معمولی کام نہیں، بہت مشکل کام ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اسی مشکلات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ اے پیغمبر انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بہت بڑا بوجھ آپ پر رکھنے والے، بہت بڑی ذمہ داری دینے والے، بہت بڑی ذمہ داری، معمولی ذمہ داری نہیں. تو حضرات اگر سورۃ المزمل کے اندر آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو دعوت و تبلیغ کے لیے 3 عنصر بتائے، 3 باتوں کی تعلیم دی، اور ہر داعی کے اندر یہ تینوں باتوں کا ہونا ضروری ہے. 3 خوبیوں کا ہونا، چونکہ دعوت و تبلیغ اور امامت کا آغاز انہی 3 باتوں سے ہوتا ہے. جو بھی داعیانہ سوچ رکھتے ہیں، جو بھی داعیانہ فکر رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے اندر ان 3 خوبیوں کا ہونا بہت ضروری. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو پہلی تعلیم دیا، پہلی تربیت کی، پہلی خوبی سے متصف کرایا، وہ کیا چیز ہے؟ قم اللیل الا قلیلا. اللہ نے کہا ہے پیغمبر جب پوری دنیا سو رہی ہو، رات کے آخری حصے میں تاریکی میں اٹھ کر کے آپ تہجد پڑھو، اللہ کے لیے نماز پڑھو. سب سے پہلا حکم اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دیا کہ نبی آپ تہجد گزار بن جائیں. جب دنیا سو رہی ہو، ایک داعی کے لیے ضروری ہے کہ اس کی زندگی میں تہجد ہو، تہجد کا پابند ہو ایک داعی کے امام. دیکھو آپ غور کریں گے 5 وقتہ نمازوں کی تعلیم کب دی گئی؟ نبی بنائے جانے سے تقریباً 10 سال کے بعد. 5 وقتہ نمازوں کا حکم عموماً نبی بنائے جانے کے 10 سال بعد، اور تہجد کا حکم اللہ نے کب دیا؟ نبی بنائے جانے کے فوراً بعد. نبی بنائے جانے کے فوراً بعد اللہ نے کہا اب آپ تہجد پڑھے، تہجد گزار بن جائیں. جب دنیا سو رہی ہو، رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کے آپ تہجد کا اہتمام کریں. یہ پہلی خوبی اور پہلی تربیت اللہ نے اپنے نبی کو کیا، تاکہ کہ ایسا نہ ہم کوئی دوسروں کو کہہ رہے آپ تہجد پڑھو اور سامنے والا کہہ رہا خود تو سوتے ہو مولانا اور دوسروں کو کہہ رہے ہو. دنیا کو طنز کرنے کا، سوال کرنے کا، انگلی اٹھانے کا موقع نہیں دینا چاہیے ایک داعی کو، ایک امام، ایک مبلغ کو. اور دوسری تربیت ورتل القرآن ترتیلا، اللہ نے کہا اے پیغمبر قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھو، ترتیل کے ساتھ پڑھو. کیونکہ ایک داعی کی روحانی غذا کیا ہوتی ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو پڑھنا، سمجھ کر پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھنا ایک داعی کے زندگی میں
دائی کے زندگی میں ایک دائی کو جن جن حالات کا سامنا کرنا پڑتا، اگر وہ قرآن کو سمجھ کر کے پڑھتا ہے تو قرآن اسے سمجھ میں آئے گا کہ قرآن انہی حالات میں اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ غم کے ایام ہیں، خوشی کے ایام ہیں، اپنوں کے طرف سے حملے ہیں، غیروں کے طرف سے حملے ہیں، نہ جانے کیسی کیسی لوگوں کی جانب سے رنجشیں ہیں، عداوتیں ہیں، محبتیں، ان تمام مرحلوں میں قرآن رہنمائی کرتا ہے کہ ہمیں کیسے رہنا۔ قرآن سے قربت، دوسری تربیت اللہ نے کی اپنے نبی کو قرآن سے قربت۔ ایک داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن سے بہت ہی زیادہ قریب ہو جائے، اپنے رشتوں کو قرآن سے مضبوط کر لے۔ ہمارے نوجوانوں میں سے اگر اس طرح سے داعیانہ سوچ رکھتے ہیں تو وہ بھی ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ تہجد گزار بنے، قرآن سے اپنے رشتوں کو مضبوط کر لیں، قرآن سے قریب ہو جائے۔ قرآن ایک داعی کی روحانی غذا ہے۔ اور تیسری تربیت اللہ رب العالمین نے کی اپنے پیغمبر کو، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اے پیغمبر اپنے رب کے نام کے ساتھ ذکر کریے، یعنی ذکر الہی سے زبان کو تر رکھیے۔ ایک داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا رہے۔ اللہ رب العالمین کا ذکر یہ داعی کی روحانی غذا ہے۔ بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المزمل کے اندر اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 3 باتوں کی تعلیم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتی زندگی کا آغاز انہی 3 باتوں سے ہوا۔ اب یہاں سے آپ کے دعوتی زندگی کا شروعات ہوتا ہے۔ اپنے دعوتی زندگی کا آغاز کیا کرتے ہیں؟ اور آپ کی دعوتی زندگی غالباً 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ دعوتی زندگی کو کتنے حصوں میں؟ 2 حصوں میں، ایک مکی زندگی اور دوسری مدنی زندگی۔ مکی زندگی کی کل مدت 13 سال، کتنے؟ 13 سال، اور مکی زندگی کی مدت 13 سال اور مدنی زندگی 10 سال۔ اب یہ جو مکی زندگی کی داعیانہ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ بھی 3 حصوں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ کتنے حصوں میں؟ مکی زندگی کے دعوتی مرحلوں کو 3 قسموں میں، 3 حصوں میں، 3 پارٹس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک سری دعوت جس کی مدت 3 سال، اور 3 سال کے بعد جہری دعوت جو 3 سال کے بعد سے لے کر کے 10 نبوی تک جاری رہتا، اور تیسری قسم 10 نبوی کے بعد مکے سے باہر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی کارنامہ انجام دیا وہ ہے۔ حضرات، یہ جو 3 قسموں میں آپ کی دعوتوں کو تقسیم کیا گیا ہے، اس میں ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ سب سے پہلا پیغام کی دعوت میں تدریج ہونی چاہیے، مرحلہ وار دعوت دینی چاہیے، آہستہ آہستہ، دھیرے دھیرے، ہے نا؟ جذبات میں آ کر کے نہیں، جذبات سے ہٹ کر کے، کیونکہ ہم جس ماحول میں جی رہے ہیں اس ماحول کو، اس سماج کو، اس معاشرے کو سمجھ کر کے بڑی دور اندیشی کے ساتھ ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں دعوت کیسے کرنی ہے، اپنے دعوتی مشن میں، دعوتی میدان میں کیا حکمت عملی اپنانی ہے، اس کا سمجھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ جذبات سے ہٹ کر کے آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو پہلے وہ حکم دیا کہ اے پیغمبر آپ چھپ چھپ کر لوگوں کو دعوت دیں، چھپ چھپ کر کے لوگوں کو دعوت دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو چپکے چپکے، چھپ چھپ کر کے 3 سال تک مسلسل دعوت دی ہے، انفرادی دعوت دی ہے۔ اور ان 3 سالہ دعوتی مرحلے میں آپ نے اس بات کا بھرپور لحاظ رکھا کہ جو آپ کے قریبی رشتہ دار تھے، آپ کے دوستانے والے تھے، آپ کے جو تعلقاتی تھے، جن کے تعلق سے آپ کو پورا پورا یقین تھا کہ میری بات کا احترام کرے گا، انکار نہیں کرے گا، آپ نے انہی لوگوں کو دعوت دی۔ اور الحمدللہ اس سری دعوت کے ذریعے سے آپ نے ایک ایسی ٹیم تیار کر لی، داعیوں کی، مبلغین کی، مجاہدین کی ایک ایسی ٹیم تیار کر لی کہ جب آپ سری مرحلے سے نکل کر جہری مرحلے میں داخل ہوئے تو اس مرحلے میں آنے والے تمام مشکلات کا سامنا اسی ٹیم، اسی گروپ نے کیا۔ تو مسلمانوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں جذبات سے ہٹ کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو اللہ رب العالمین کے لیے کیا مشکل تھا، آپ خود بتاؤ۔
اللہ کے لیے کیا مشکل تھا کہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے کہ آپ چھپ چھپ کر دعوت دیں. اللہ چاہتا تو روز اول سے جس دن آپ نبی بنائے گئے تھے اسی دن سے کہتا ہے میرے پیغمبر میری توحید کا دنیا کے اندر اعلان کر دو. اعلان کروا سکتا تھا لیکن اعلان نہیں کروایا. اس میں حکمت ہے. انشاءاللہ تعالی آنے والے مرحلے میں ہم ان باتوں کا تذکرہ کریں گے کہ اس کے پیچھے کیا حکمت پوشیدہ ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا ہم تمام مسلمانوں کو سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. پروردگارا سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیغامات ہیں، جو نصیحتیں ہیں، جو تعلیمات ہیں، ان تمام پیغامات کو ہم تمام مسلمانوں کو سمجھنے کی اور ان پیغامات کو اپنانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. الہی اسی طریقے سے ایسی نشستیں، ایسے پاکیزہ نشستیں ہم تمام مسلمانوں کو منعقد کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں، اور ایسے پاکیزہ نشستوں میں، ایسے پاکیزہ مظاہرات میں، مذاکرات میں جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا، آپ کی سیرت کا، آپ کے کردار اور کیریکٹر کا تذکرہ ہوتا ہو، ایسے تمام پروگرامز اور دروس میں ہم تمام مسلمانوں کو شرکت کرنے کی، بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق عنایت فرمائیں. الہی اور ہم مسلمانوں کے ان تمام مل بیٹھنے کو تو شرف قبولیت سے نواز، اور جب تک ہم سب کو اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، خالص کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندہ رکھ، اور جب ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر ہو. آمین. تقبل یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. اللہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.